بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم رسالہ کشیریہ کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سما کے بارے اقوال۔ حضرت حارث بن اسد محاسبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جب وہ مل جائیں تو ان سے فائدہ ہوتا ہے لیکن ہمیں نہیں ملی۔ نمبر 1 خوبصورت چہرہ جس کے پاس ساتھ پاک دامنی ہو۔ نمبر 2 اچھی آواز جس کے ساتھ دیانتداری ہو۔ نمبر 3 اچھی دوستی جس کے ساتھ وفا بھی ہو۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ سے اچھی آواز کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا وہ مخاطبات و اشارات ہیں جو اللہ عز و جل ہر پاکیزہ مرد اور پاکیزہ عورت میں ودیت فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ سے سما کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا یہ اللہ عز و جل کی طرف سے وارد ہونے والی ایک کیفیت ہے جو دلوں کو اللہ عز و جل کے لیے بے چین کر دیتی ہے۔ جو سچے طریقے سے ان کی طرف کان لگا لیتا ہے وہ حقیقت کو پا لیتا ہے، اور جو شخص اس کی طرف اپنے نفس کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے وہ زندیق یعنی بے دین ہو جاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فقراء پر 3 جگہ رحمت نازل ہوتی ہے۔ نمبر 1 سما کے وقت کیونکہ وہ حق کے ساتھ سنتے ہیں اور وجد ہی میں بولتے ہیں۔ نمبر 2 کھانا کھاتے وقت کیونکہ وہ فاقے کی صورت میں کھاتے ہیں یعنی نفسانی خواہشات کے طور پر نہیں کھاتے۔ نمبر 3 علمی مقابلے کے وقت کیونکہ وہ اولیاء کرام کی صفات ہی بیان کرتے ہیں، یعنی اللہ عز و جل اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے بعد اولیاء کرام کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سما اس شخص کے لیے فتنہ ہے جو اسے طلب کرے، لیکن جس کو خود بخود حاصل ہو اس کے لیے راحت و سکون کا باعث ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا سما 3 باتوں کا محتاج ہے۔ نمبر 1 زمان، نمبر 2 مکان، نمبر 3 اخوان یعنی دوست۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے سما کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا اس کا ظاہر فتنہ اور باطن عبرت ہے۔ جو شخص اس اشارے کو سمجھ جائے اس کے لیے عبرت کا سننا جائز ہے، ورنہ وہ فتنے کو دعوت دیتا ہے اور مصیبت مول لیتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ سما اس کے لیے درست ہے جس کا نفس مر چکا ہو اور دل زندہ ہو۔ اس کا نفس مجاہدہ کی تلواروں کے ساتھ ذبح کیا گیا اور اس کا دل موافقت کے نور سے زندہ ہے۔ حضرت ابو یعقوب نہر جوری رحمۃ اللہ علیہ سے سما کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو جلن کی وجہ سے اسرار کے دل کی طرف لوٹ آنے کو ظاہر کرتی ہے۔ کہا گیا ہے کہ اہل معرفت کے لیے سما روحوں کی غذا ہے۔ حضرت استاد ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سما شریعت کے مطابق ہو تو ٹھیک، ورنہ مہر یعنی زنگ ہے، اور حق کے بغیر ہو تو پھاڑ دیتا ہے اور عبرت کے بغیر ہو تو فتنہ ہے۔ سما کی اقسام۔ کہا جاتا ہے کہ سما کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو علم اور ہوش کی شرط کے ساتھ ہے، لہٰذا اس قسم کے شخص کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اسماء اور صفات کی معرفت رکھتا ہو، ورنہ وہ کفر محض میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور دوسری قسم حال اور کیفیت کی شرط کے ساتھ سما ہے۔ اس قسم کے شخص کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ احوال بشریت سے فنا ہو چکا ہو اور احکام حقیقت کے ظاہر ہونے کی وجہ سے نفسانی خواہش کے آثار سے پاک ہو۔ حضرت احمد بن ابی حواری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے حضرت ابو سلیمان رحمۃ اللہ علیہ سے سما کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا مجھے یہ بات پسند ہے کہ قوال 1 کی بجائے 2 ہوں۔ حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ سے صوفی کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا جو سما سنے اور اسباب یعنی سما کو ترجیح دے۔ ایک دن حضرت ابو علی روزباری رحمۃ اللہ علیہ سے سما کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کاش ہم اس سے مکمل طور پر نجات پا لیتے۔ حضرت ابو عثمان مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص سما کا دعویٰ کرے اور پرندوں کی آواز، دروازے کے چرچرانے کی آواز یا ہوا کے چلنے کی آواز نہ سنے تو وہ فقر کا دعویٰ دار ہے، حقیقی فقیر نہیں۔ حضرت جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ ابن زیری رحمۃ اللہ علیہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں ایک فاضل شیخ تھے۔ بعض اوقات وہ سما کی جگہ پر جاتے، اگر اچھا لگتا تو اپنی چادر بچھا کر بیٹھ جاتے اور فرماتے صوفی اپنے دل کے ساتھ ہوتا ہے، اور اگر انہیں سما اچھا نہ لگتا تو فرماتے سما دل والوں کے لیے ہے اور اپنا جوتا لے کر چل پڑتے۔ سما کے وقت وجد کیوں؟ حضرت رویم رحمۃ اللہ علیہ سے سما کے وقت صوفیہ پر وجد طاری ہونے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا یہ لوگ ان کیفیات کا مشاہدہ کرتے ہیں جو دوسروں سے مخفی ہوتی ہیں،
اور یہ کیفیات ان لوگوں کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ادھر آؤ ادھر آؤ، اس لیے یہ لوگ خوشی کے مارے اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ پھر حجاب اس سرور کو منقطع کر دیتا ہے اور یہ خوشی ردنے میں بدل جاتی ہے، یعنی خوشی رونے میں بدل جاتی ہے، تو ان میں سے کچھ کپڑوں کو پھاڑ دیتے ہیں اور بعض چیخنے لگتے ہیں اور کچھ روتے ہیں۔ ہر شخص اپنے اپنے مرتبے کے مطابق اس کیفیت سے دو چار ہوتا ہے۔ حضرت حصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بعض کلام میں فرمایا، میں اس سماع کو کیا کروں جو سنانے والے کے سماع کو منقطع کرنے پر منقطع ہو جائے۔ مناسب یہ ہے کہ تمہارا سماع متصل ہو، اس میں انقطاع نہ ہو۔ حضرت حصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پیاس دائمی ہونی چاہیے۔ وہ جس قدر زیادہ پیتے ہیں اس سے ان کی پیاس بڑھتی جاتی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ۔ تو وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، باغ کی کیاری میں ان کی خاطرداری ہوگی۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اس سے مراد سماع ہے جو حور عین لذیذ آوازوں کے ساتھ سنائیں گی۔ وہ کہیں گی، ہم ہمیشہ زندہ رہیں گی، پس ہمیں کبھی موت نہیں آئے گی، ہم نرم و نازک ہیں، ہم پر کبھی سختی نہیں آئے گی۔ کہا گیا ہے کہ سماع اللہ عز و جل کی طرف سے ندا ہے اور وجد بندے کی طرف سے قصد ہے۔ حضرت ابو عثمان مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اہل حق کے دل حاضر دل ہیں اور ان کے کان کھلے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو سہل سالوکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سماع سننے والا دو کیفیتوں کے درمیان ہوتا ہے، ایک کیفیت استطرار یعنی پردہ اور دوسری تجلی۔ استطرار یعنی پردے سے دل میں شعلے اٹھتے ہیں اور تجلی سے راحت ہوتی ہے۔ استطرار سے مریدوں کی سی حرکات پیدا ہوتی ہیں اور وہ کمزوری اور عاجزی کا مقام ہے، اور تجلی سے واصلین کو سکون حاصل ہوتا ہے اور یہ استقامت اور تمکین کا مقام ہے۔ یہ بارگاہ رب العزت کی صفت ہے اور یہاں ہیبت کے مقامات کے تحت مرجھانے کے علاوہ کچھ نہیں۔ ارشاد خداوندی ہے، فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا۔ پھر جب وہاں حاضر ہوئے آپس میں بولے خاموش رہو۔ سماع کی تین قسمیں۔ حضرت ابو عثمان حیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سماع کی تین قسمیں ہیں، ان میں سے ایک قسم مریدین اور مبتدیوں کے لیے ہے، وہ اس کے ذریعے احوال شریفہ کو دعوت دیتے ہیں، لیکن اس میں فتنہ اور ریاکاری کا خطرہ ہوتا ہے۔ دوسری قسم صادقین سچے لوگوں کے لیے ہے، جو اپنے احوال میں اضافے کے طالب ہوتے ہیں، اور وہ اس سماع سے وہ کلام سنتے ہیں جو ان کے اوقات کے موافق ہو۔ تیسری قسم عارفین میں سے اہل استقامت کے لیے ہے، یہ لوگ اپنے دلوں پر وارد ہونے والی حرکت اور سکون کو اللہ عز و جل پر ترجیح نہیں دیتے۔ حضرت ابو سعید خراز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ سماع کو سمجھنے کی وجہ سے اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے اور حرکات اس پر قابو پا لیتی ہیں، تو اس کی علامت یہ ہے کہ جس مجلس میں اس کو وجد آیا وہ خوبصورت بن جائے۔ حضرت شیخ ابو عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے یہ حکایت حضرت ابو عثمان مغربی رحمۃ اللہ علیہ سے بیان کی تو انہوں نے فرمایا، یہ تو ادنا درجہ ہے، اس کی صحیح علامت یہ ہے کہ اس مجلس میں جتنے صاحب حق ہیں وہ سب اس سے مانوس ہو جائیں اور جتنے اہل باطل ہیں ان کو اس سے وحشت ہونے لگے۔ سماع کی مزید تین قسمیں۔ حضرت بندار بن حسین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سماع کی تین قسمیں ہیں، بعض اپنی طبیعت کی وجہ سے سنتے ہیں، بعض حال اور کیفیت کی وجہ سے سنتے ہیں، بعض حق کی مناسبت سے سنتے ہیں۔ جو لوگ اپنی طبیعت کی وجہ سے سنتے ہیں ان میں خاص و عام مشترک ہیں، کیونکہ اچھی آواز سے لذت حاصل کرنا بشری فطرت کا تقاضا ہے۔ جو حال اور کیفیت کے مطابق سنتا ہے وہ ان کیفیات میں غور و فکر کرتا ہے جو اس پر وارد ہوتی ہیں، مثلاً عتاب یعنی جھڑک، خطاب، وصل، جدائی، قرب، بعد، ہاتھ سے نکلنے والی کسی چیز پر افسوس کا اظہار یا آنے والی چیز کا اشتیاق، وعدہ پورا کرنا یا کسی وعدہ یا وعدہ توڑنے کی تصدیق یا بے قراری کا ذکر، یا اشتیاق یا جدائی کا خوف، یا وصال کی خوشی یا جدائی کا ڈر، یا اسی طرح کے دیگر امور۔ اور جو شخص حق کے مطابق سنتا ہے وہ اللہ عز و جل کے ساتھ اور اللہ عز و جل کے لیے سنتا ہے، اور جو احوال بشری سے ملے ہوتے ہیں ان کا کوئی دخل نہیں ہوتا، کیونکہ یہ اپنی برائیوں سمیت باقی رہتے ہیں۔ لہٰذا جو لوگ صفائے توحید حق کے ساتھ سماع کرتے ہیں ان میں نفسانی حصہ نہیں ہوتا۔ اہل سماع کے طبقات۔ کہا گیا ہے کہ اہل سماع کے تین طبقات ہیں۔ ابنائے حق، یہ لوگ اپنے سماع کے دوران حق سبحانہ و تعالیٰ سے مخاطب ہوتے ہیں۔ نمبر دو، وہ لوگ جو اللہ عز و جل سے دل کے ساتھ
ان माफ़ी की वजह से मुखातिब होते हैं जिनको वो सुनते हैं। ये वो लोग हैं जो सच्चाई के साथ उन बातों का मुतालबा करते हैं जिनका इशारा वो अल्लाह वजल की तरफ करते हैं। नंबर 3, ये फ़कीर मुजर्रिद है जिसने दुनिया और आफात से ताल्लुकात को मनक़ता कर दिया। ये पाक दिलों के साथ समा करते हैं और ये लोग उन सब के मुकाबले में सलामती के ज़्यादा करीब होते हैं। हज़रत अबू अली रोज़बारी रहमतुल्लाह अलैह से समा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने फरमाया ये महबूब के मुशाहदे की तरफ इसरार का खुल जाना है। हज़रत ख़वास रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया क्या वजह है कि आदमी कुरान के अलावा सब जो कुछ सुनता है उस वक़्त हरकत करता है जबकि समा कुरान के वक्त ये कैफियत नहीं पाता। उन्होंने फरमाया इसलिए कि कुरान एक ठोकर है, यानी हरकत देता है। इसकी शिद्दत की वजह से किसी के लिए मुमकिन नहीं कि वो उस वक़्त हरकत करे, और दूसरे अक़वाल का सुनना राहत है जिसमें हरकत होती है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह फरमाते हैं जब तुम मुरीद को देखो कि वो समा को पसंद करता है तो समझ लो कि अभी उसमें बातिल का कुछ हिस्सा बाकी है। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह पर वजद हज़रत सहल बिन अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह फरमाते हैं समा ऐसा इल्म है जो अल्लाह वजल के साथ ख़ास है, उसे सिर्फ वही जानता है। हज़रत अहमद बिन मकातल अकी रहमतुल्लाह फरमाते हैं जब हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह बगदाद शरीफ में दाखिल हुए तो उनके पास सूफिया कराम इकट्ठे हुए और उनके साथ कवाल भी था। उन हजरात ने आपसे इजाज़त तलब की कि कवाल आपके सामने कलाम पढ़े। आपने इजाज़त दे दी तो उसने इब्तदा करते हुए कहा तुम्हारी छोटी सी मोहब्बत ने मुझे अजाब में मुब्तला कर दिया, जब ये मुझ पर गालिब आ जाए तो फिर क्या होगा। तूने मेरे दिल की मोहब्बत को इकट्ठा कर लिया, हालांकि ये दूसरों के लिए भी मुश्तरक थी। क्या तुझे इस गमनाक पर रहम नहीं आता कि जब इश्क से खाली आदमी हंसता है उस वक़्त ये रोता है। ये सुनकर हज़रत ज़ुन्नून मिस्री खड़े हुए और मुंह के बल गिर पड़े और खून उनकी पेशानी से टपक रहा था लेकिन ज़मीन पर बहता नहीं था। फिर हाज़रीन में से एक शख्स उठा और बनावट के तौर पर वजद का इजहार करने लगा। हज़रत ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह ने फरमाया इस अल्लाह वजल को याद कर कि जब तू खड़ा होता है तो वो तुझे देख रहा होता है। बस वो शख्स बैठ गया। उस्ताद अबू अली दक्काक रहमतुल्लाह इसी हिकायत के सिलसिले में फरमाते थे कि हज़रत ज़ुन्नून रहमतुल्लाह उससे बुलंद मर्तबा थे, इसीलिए उन्होंने उसको तंबीह फरमाई कि ये उसका मुकाम नहीं है, और वो शख्स साहिब इंसाफ था कि उसने आपकी बात मान ली और वापस बैठ गया। एक के बदले एक। हज़रत इब्न जला रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मगरिब में 2 शेख थे, दोनों के मुरीद भी थे और शागिर्द भी। उनमें से एक को जबला और दूसरे को रज़ीक कहा जाता था। एक दिन रज़ीक अपने मुरीदों समेत जबला की मुलाकात के लिए आया तो रज़ीक के एक मुरीद ने किरत की। बस जबला के मुरीदों में से एक की चीख निकली और वो मर गया। सुबह हुई तो जबला ने रज़ीक से कहा जिसने कल किरत की थी वो कहाँ है, वो किरत करे। उसने एक आयत पढ़ी तो जबला ने एक चीख मारी तो कारी का इंतकाल हो गया। जबला ने कहा एक के बदले एक और इब्तदा करने वाला ज़्यादा जालिम है, अपने दिल को फाड़ो। हज़रत इब्राहीम मारस्तानी रहमतुल्लाह से पूछा गया कि समा के वक्त हरकत क्यों होती है। उन्होंने फरमाया मुझ तक ये बात पहुँची है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के सामने एक वाक़या बयान फरमाया तो उनमें से एक ने अपनी कमीज़ फाड़ दी। अल्लाह वजल ने आपकी तरफ वही फरमाई कि उससे फरमाएं मेरे लिए अपने दिल को फाड़ो, अपने कपड़े ना फाड़ो। अल्लाह वजल की इनायत और शफ़क़त। हज़रत अबू अली मगाज़ली शिबली रहमतुल्लाह अलैह से ये बात पूछी गई कि बाज़ औक़ात मेरे कानों में अल्लाह वजल की किताब से कोई आयत सुनाई देती है तो उसके असर से मैं कुछ चीज़ें छोड़ देता हूँ और दुनिया से मुँह फेर लेता हूँ, फिर मैं अपने अहवाल और लोगों की तरफ लौट जाता हूँ। हज़रत शिबली रहमतुल्लाह ने जवाब दिया कि अल्लाह वजल जो तुझे अपनी तरफ खींचता है तो वो उसकी तरफ से तुझ पर लुत्फ़ और मेहरबानी है, और जब वो तुम्हें तुम्हारी पहली हालत की तरफ लौटाता है तो वो उसकी तरफ से तुझ पर शफ़क़त है, क्योंकि उसकी तरफ तवज्जो करने में तुम सही तौर पर अपनी क़ुव्वत और ताकत से बरी नहीं होते। दोस्तों से यूँ कलाम करते हैं। हज़रत अहमद बिन मकातिल अकी रहमतुल्लाह फरमाते हैं मैं माह रमज़ान की एक रात हज़रत शिबली रहमतुल्लाह के साथ मस्जिद में था। वो अपने इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ रहे थे और मैं उनके पहलू में था। इमाम ने पढ़ा वला इन शेना लनज़हबन्ना बिल्लज़ी औहैना इलैका, और अगर हम चाहते तो ये वही जो हमने तुम्हारी तरफ की उसे ले जाते। तो उन्होंने चीख मारी। मैंने ख्याल किया कि शायद उनकी रूह परवास कर गई और वो फरमा रहे थे क्या दोस्तों को इस किस्म का खिताब किया जाता है। उन्होंने ये बात कई बार दोहराई। आयत दोबारा पढ़ो। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह के बारे में मनकूल है, उन्होंने फरमाया कि एक दिन मैं हज़रत सीरी रहमतुल्लाह के पास गया तो मैंने उनके पास एक शख्स को बेहोश देखा। मैंने पूछा इसे क्या हुआ है। उन्होंने कहा इसने अल्लाह अज़्ज़ा वजल की किताब से एक आयत सुनी है।
میں نے کہا اس کے سامنے دوبارہ پڑھی جائے، بس آیت پڑھی گئی تو اس کو افاقہ ہو گیا۔ انہوں نے پوچھا آپ کو یہ بات کہاں سے معلوم ہوئی؟ میں نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض حضرت یعقوب علیہ السلام کی بنائی جانے کا سبب بنی تھی، پھر اسی کی وجہ سے ان کی بنائی لوٹ آئی، چنانچہ حضرت سری رحمۃ اللہ علیہ نے میری اس بات کو پسند فرمایا۔ ہر بال سے پانی ٹپکتا۔ حضرت عبدالواحد بن علوان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک نوجوان حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہتا تھا، وہ جب بھی ذکر میں سے کچھ سنتا تو چیخ مارتا۔ ایک دن حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا اگر تم نے دوبارہ یہ کام کیا تو میرے ساتھ نہ رہنا۔ چنانچہ جب وہ ذکر میں سے کوئی بات سنتا تو اس کا رنگ بدل جاتا اور وہ اپنے آپ پر کنٹرول کرتا، حتیٰ کہ اس کے بدن کے ہر بال سے ایک قطرہ ٹپکتا۔ پھر وہ ایک دن چلایا جس سے اس کی روح پرواز کر گئی۔ قرآن پڑھ کر نہیں رویا۔ حضرت ابو الحسین دراج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے حضرت یوسف بن حسین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کے لیے بغداد سے سفر شروع کیا۔ جب میں ریح کے علاقے میں پہنچا تو ان کے گھر کے بارے میں پوچھا۔ میں جس سے بھی پوچھتا وہ مجھے جواب دیتا تمہارا اس زندیق سے کیا کام ہے؟ اس سے میرا دل تنگ ہو جاتا، حتیٰ کہ میں نے واپسی کا ارادہ کیا۔ چنانچہ میں نے وہ رات مسجد میں گزاری۔ پھر میں نے دل میں کہا میں اس شہر میں آیا ہوں، کم از کم ملاقات تو کر لوں۔ پھر میں ان کے بارے میں مسلسل پوچھتا رہا، حتیٰ کہ میں ان کی مسجد میں پہنچ گیا اور وہ محراب یعنی حجرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے سامنے رحل تھا جس پر قرآن مجید تھا اور وہ پڑھ رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ وہ نہایت خوشنما شیخ تھے، ان کا چہرہ اور داڑھی بھی حسین تھی۔ میں نے ان کے قریب ہو کر ان کو سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیتے ہوئے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا بغداد سے آیا ہوں اور آپ کی زیارت مقصود تھی۔ انہوں نے فرمایا اگر کسی شہر میں کوئی انسان تم سے کہتا کہ میرے پاس ٹھہرو تاکہ میں تمہارے لیے غلام یا لونڈی خریدوں تو تم میری ملاقات سے رک جاتے۔ میں نے کہا اے میرے آقا، اللہ عز و جل نے مجھے اس آزمائش میں ڈالا ہی نہیں، اور اگر ایسا معاملہ پیش آتا تو میں نہیں جانتا کہ میرا کیا حال ہوتا۔ پھر فرمایا کیا تو کوئی اچھا قول کہہ سکتا ہے؟ میں نے کہا ہاں، اور میں نے پڑھا میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ تو مسلسل مجھ سے قطع تعلق کی بنیاد ڈال رہا ہے، اگر تو دانش مند ہوتا تو اس عمارت کو گرا دیتا۔ انہوں نے قرآن مجید بند کیا اور مسلسل روتے رہے، حتیٰ کہ ان کی داڑھی اور کپڑے تر ہو گئے، اور یہاں تک کہ ان کے زیادہ رونے کی وجہ سے مجھے ان پر رحم آنے لگا۔ پھر مجھ سے فرمایا اے بیٹے، رہ والوں کو یہ بات کہنے پر کہ یوسف بن حسین زندیق ہے ملامت نہ کرو۔ میں نماز کے وقت سے قرآن مجید پڑھ رہا ہوں لیکن میری آنکھوں سے ایک قطرہ بھی جاری نہیں ہوا، لیکن اس شعر کی وجہ سے مجھ پر قیامت قائم ہو گئی۔ محل کا مالک فقیر بن گیا۔ حضرت دراج رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اور ابن کوتی دونوں بصرہ اور ابلا کے درمیان دجلہ پر سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ وہاں ایک خوبصورت محل ہے اور اس کی ایک کھڑکی ہے جس پر ایک مرد ہے جس کے سامنے اس کی لونڈی گا رہی ہے اور وہ کہتی میری محبت اللہ کی راہ میں تمہارے لیے صرف کی جاتی ہے، مگر تو ہر روز رنگ بدلتا ہے، اگر کوئی طرز اختیار کرتا تو زیادہ اچھا تھا۔ پھر دیکھا کہ کھڑکی کے نیچے ایک نوجوان ہے جس کے ہاتھ میں لوٹا ہے اور اس نے چیتھڑے پہنے ہوئے ہیں، وہ سن رہا ہے۔ اس نے کہا اے لونڈی تجھے تیرے آقا کی قسم یہ دوبارہ پڑھو کہ تو ہر روز بدلتا ہے اور کوئی طرز اختیار کرتا تو اچھا تھا۔ اس نے دوبارہ پڑھا۔ نوجوان نے کہا پھر پڑھو۔ اس نے پڑھا۔ فقیر نے کہا اللہ عز و جل کی قسم میں اسی طرح اللہ عز و جل کے ساتھ رنگ بدلتا ہوں۔ اس پر اس نے ایک آہ بھری اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ محل کے مالک نے لونڈی سے کہا تو اللہ عز و جل کے لیے آزاد ہے۔ بصرہ کے لوگ نکل آئے اور اس فقیر کی نماز جنازہ اور تدفین سے فارغ ہوئے تو محل کا مالک کھڑا ہوا اور کہنے لگا کیا تم لوگ مجھے نہیں جانتے؟ میں تم لوگوں کو گواہ بناتا ہوں کہ میں اپنی ہر چیز اللہ عز و جل کی راہ میں دیتا ہوں اور میرے تمام غلام آزاد ہیں۔ پھر اس نے ایک تہبند باندھا اور ایک چادر اوپر لی اور محل صدقہ کر کے چل پڑا۔ پھر اس کے بعد نہ تو اس کی صورت دکھائی دی اور نہ ہی اس کا کچھ پتہ چلا۔ حضرت ابو سلمان دمشقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک گردش کرنے والے سے سنا، وہ آواز لگا رہا تھا اے جنگلی سار ایک سبزی۔ پھر وہ غش کھا کر گر گئے۔ جب ان کو افاقہ ہوا تو اس کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا میں نے خیال کیا کہ اس نے کہا ہے اس ساتھ را بری، کوشش کرو تم میرے احسان کو دیکھ لو گے۔ حضرت عتبہ غلام رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص سے سنا، وہ کہہ رہا تھا آسمان کا رب پاک ہے، بے شک محبت کرنے والا رنج میں ہے۔ حضرت عتبہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو نے سچ کہا ہے۔ ایک اور شخص نے سنا تو کہا تو نے جھوٹ کہا ہے۔ تو ہر ایک نے اپنے اپنے مقام کے حساب سے سنا۔ حضرت رویم رحمۃ اللہ علیہ نے ان مشائخ کے بارے میں پوچھا گیا جن سے ان کی ملاقات سما کے دوران ہوئی۔ انہوں نے فرمایا ان کی مثال اس ریوڑ کی طرح ہے جس میں بھیڑیا گھس آیا ہو۔ حضرت ابو سعید خراز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے حضرت علی بن موفق رحمۃ اللہ علیہ کو سما کی مجلس میں دیکھا۔
وہ فرما رہے تھے مجھے کھڑا کرو، انہوں نے ان کو کھڑا کیا، وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے وجہ ظاہر کیا، پھر فرمایا میں پھرتیلا بوڑھا ہوں۔ کہا گیا ہے کہ حضرت رکی رحمۃ اللہ علیہ ایک رات صبح تک کھڑے رہے، وہ شعر پڑھتے اور کھڑے ہوتے، پھر گر پڑتے اور لوگ کھڑے رو رہے تھے۔ وہ شعر یہ ہے، اللہ کے لیے اس غمگین کا دل واپس کر دو جس کے لیے اس کے حبیب کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا۔ آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔